شروع کرتے ہیں اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو دلوں کا حال بخوبی جانتا ہے۔ تو دوستو، جو دوست میرے چینل پر نئے آئے ہیں برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ سب سے پہلے آپ کو ویڈیو مل جائے۔ تو دوستو، امبر ناگماریہ سیریز کی یہ پہلی کہانی ہے ملکہ مصر، اس کا پارٹ 3 لے کر حاضر ہوں۔ تو چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ مگر ابا جان، آپ اکیلے کیسے کام کریں گے؟ تم میری فکر نہ کرو بیٹے، کام تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری صحت پر کام کا برا اثر نہ پڑے۔ کچھ عرصہ شام میں رہ کر تم پھر سے تر و تازہ اور شگفتہ ہو جاؤ۔ میں بہن کے نام ایک ہاتھ تمہیں ساتھ کر دوں گا۔ ٹھیک ہے ابا جان، میں کل صبح سفر پر روانہ ہو جاؤں گا۔ رجال نے رب عظیم کا شکریہ ادا کیا کہ اتنا مشکل مرحلہ اتنی آسانی سے طے ہو گیا۔ اسے امبر کی ضدی عادت سے ڈر تھا کہ کہیں وہ انکار نہ کر دے، مگر اس نے تو خوشی کا اظہار کیا تھا اور کل صبح وہ سفر پر روانہ بھی ہو رہا تھا۔ رجال کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے سینے پر سے پتھر کی بھاری سل اٹھا کر پرے پھینک دی ہے۔ اب وہ امبر کی زندگی کی طرف سے مطمئن تھا۔ یہ اس کی قسمت تھی کہ رب عظیم نے اسے ایک ایسے بیٹے کا باپ بنا دیا جو اس کا بیٹا نہیں تھا بلکہ فرعون مصر کی اولاد تھا، اور بادشاہ کی شاستروں سے وہ پوری طرح واقف تھا۔ شاہی محلوں میں باپ یا بیٹے کو زہر دے کر ہلاک کر دینا کوئی انوکھی بات نہیں تھی، لیکن رجال ایک محنت کش انسان تھا، ایک غریب مزدور تھا۔ اس کی زندگی کی ساری کمائی اولاد کی محبت تھی۔ وہ اولاد کا غم برداشت ہی نہیں کر سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ امبر کو ملک شام کی طرف بھیجنے کے فیصلے کے لیے بہت خوش تھا۔ دوسری جانب امبر بھی خلاف توقع سفر پر روانہ ہونے کے لیے بے تاب تھا۔ وہ منہ اندھیرے ہی اٹھ بیٹھا اور سفر کی تیاریاں کرنے لگا۔ پولکا بھی آنکھیں ملتا ہوا جاگ پڑا۔ وہ زیادہ دیر تک سوئے رہنے کا عادی تھا اور جلدی جگا دیے جانے پر بڑبڑ کر رہا تھا۔ اس نے کہا، میرے آقا، کیا یہ سفر کا شام تک کے لیے ملتوی نہیں ہو سکتا؟ رجال نے اسے ڈانٹ کر کہا، بکواس بند کرو پولکا۔ پولکا دبک کر خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ رجال تو یہ کبھی گوارا ہی نہیں کر سکتا تھا کہ امبر کے ذہن میں ایک پل کے لیے بھی سفر کو ملتوی کر دینے کا خیال پیدا ہو۔ رب عظیم کا شکر تھا کہ وہ بڑے انمہاک سے تیاریوں میں لگا ہوا تھا۔ امبر کی ماں نے اس کے کپڑے ایک تھیلے میں رکھ دیے۔ راستے کے لیے اسے بطخ کا بنا ہوا گوشت ساتھ کر دیا۔ پولکا گھوڑوں کو چارہ ڈال کر ان کی مالش کر رہا تھا اور بڑھ دیے جا رہا تھا۔ سورج نکلنے سے پہلے دونوں گھوڑے تیار کھڑے تھے۔ باپ نے امبر کو سینے سے لگایا، ماں نے سر پر ہاتھ پھیرا، ماتھا چوما اور کہا، بیٹے، رب عظیم تمہارا سفر حفاظت سے طے کروائے۔ بیٹا، راستے میں پڑاؤ کرتے جانا، فکر نہ کریں ابا جان، میں بڑے آرام سے شام پہنچ جاؤں گا۔ رجال نے پولکا کے کان کھینچ کر کہا، پولکا، امبر کی حفاظت اور آرام کا خاص خیال رکھنا۔ منزل پر پہنچا کر فوراً واپس آ کر ہمیں حریت کی اطلاع دینا۔ جو حکم میرے آقا، مگر براہ مہربانی میرے کان چھوڑ دیجیے۔ امبر نے گھوڑے پر سوار ہو کر کہا، خدا حافظ ابا، خدا حافظ امی، خدا حافظ بیٹے۔ امبر اور پولکا نے گھوڑوں کو ایڑی لگائی اور دونوں تازہ دم گھوڑے خوشی سے کھنکھناتے ہوئے ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ رجال اور اس کی بیوی امبر کو اس وقت تک دیکھتے رہے جب تک کہ وہ انہیں نظر آتا رہا۔ آخر جب دونوں گھوڑے ریت کے ٹیلوں کے پیچھے غائب ہو گئے تو وہ مکان کے اندر آ گئے۔ رجال نے سکھا گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، امبر ایک بہت بڑی مصیبت سے محفوظ ہو گیا ہے۔ اب ہمیں ہر ایک کو یہی بتانا ہے کہ امبر کسی بات سے ناراض ہو کر گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے اور پولکا کو ہم نے اس کی تلاش میں روانہ کیا ہے۔ ایسا ہی ہوگا۔ اس روز رجال جھوٹ موٹ بہانہ بنا کر امبر کے غم میں بستر پر لیٹ گیا۔ سارے محلے میں یہ بات مشہور کر دی گئی کہ امبر کسی بات پر جھگڑ کر باپ سے ناراض ہو کر گھر سے چلا گیا ہے۔ لوگوں نے رجال کے گھر آ کر اسے ہمدردی کا اظہار کیا اور تسلی دی کہ رب عظیم اس کے بچھڑے ہوئے بیٹے کو جلد ملا دیا۔ رجال نے بڑی اچھی اداکاری کی اور وہ ہمساؤں کے سامنے جھوٹے آنسو بھی بہاتا رہا۔
جب سب لوگ اور عورتیں چلی گئیں تو دونوں میاں بیوی مسکراتے ہوئے بستروں سے اٹھ کر باورچی خانے میں آ گئے اور جی بھر کر کھانا کھا کر سو گئے۔ آدھی رات گزر چکی تھی کہ رجال کی آنکھ کھل گئی۔ اسے یوں لگا جیسے کوئی دروازے پر دستک دے رہا ہو۔ اس نے بیوی کو جگانا مناسب نہیں سمجھا اور خود اٹھ کر مکان کی ڈیوڑی میں آ کر بولا، کون ہے باہر؟ باہر سے کسی عورت کی آواز آئی، دروازہ کھولو، ایک ضروری بات کرنی ہے۔ رجال کا دل دھڑک اٹھا کہ آدھی رات کو یہ عورت کون اس سے ملنے آئی ہے۔ اس نے دروازہ کھولا تو ایک عورت جس کا رنگ گورا تھا اور سر سے پاؤں تک سیاہ لبادے میں لپٹی ہوئی تھی اندر آ گئی۔ رجال نے اسے کمرے میں لے جا کر کھجور کے منڈے پر بٹھایا اور کہا، محترمہ بہن، آپ آدھی رات کے وقت اتنی تکلیف کیوں اٹھائی؟ یہ پرس اسرار سیاہ لبادے میں لپٹی عورت جو رات کے اندھیرے میں رجال کے گھر آئی تھی ملکہ مصر نفریتی کی خاص کنیز شارمین تھی۔ ملکہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ امبر کو رات کے وقت خفیہ طور پر اپنے محل میں بلائے گی اور پوچھے گی کہ وہ کون ہے اور رجال کے گھر کیسے آیا۔ لیکن اسی شام ہی کو معلوم ہوا کہ امبر گھر چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے اسے خیال آیا کہ شاید رجال نے جان بوجھ کر اسے بھگا دیا، مگر اس کے جاسوس حبشی نے آ کر اطلاع دی کہ امبر کے باپ کا غم سے برا حال ہے اور وہ بستر پر پڑا ہے۔ ملکہ نے رات کو حبشی غلام کے ہمراہ شارمین کو صحیح صورتحال معلوم کرنے کے لیے رجال کے گھر بھیجا۔ شارمین موڑے پر بیٹھتے ہی کہا، سنو رجال، میں ملکہ نفریتی کی طرف سے تمہارے پاس آئی ہوں یہ معلوم کرنے کہ امبر کہاں ہے۔ رجال سر سے پاؤں تک کانپ گیا۔ جس کا اسے اندیشہ تھا وہی بات ہو رہی تھی۔ اس نے رب عظیم کا شکریہ ادا کیا کہ عین وقت پر وہ امبر کو گھر سے بھگا چکا تھا۔ رجال نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، اے نیک دل میری بہن، امبر میرے دل پر جدائی کا داغ لگا کر گھر سے چلا گیا ہے۔ وہ کام سے جی چرانے لگا تھا۔ پرسوں میں نے اسے سب کے سامنے ڈانٹ دیا، بس اس کا اس نے برا مانا اور کل گھر سے فرار ہو گیا۔ اس کے غم میں میرا اور اس کی ماں کا برا حال ہو رہا ہے۔ شارمین کو یقین سا آ گیا کہ رجال سچ کہہ رہا ہے۔ اس نے پوچھا، کیا تمہیں اندازہ ہے کہ امبر بھاگ کر کدھر گیا ہوگا؟ میں کیا غرض کر سکتا ہوں اچھی بہن، میرا تو کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے۔ رب عظیم میرے الحتجی کو جلدی واپس لائے، نہیں تو اس کی ماں تو غم سے مار ہی جائے گی۔ مگر نیک دل بہن، ملکہ عالیہ نے اس غریب کے بچے کو کس لیے یاد کیا تھا؟ اب شارمی نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا، سپہ سالار کو غصہ تھا کہ اس روز تمہارے بیٹے نے شاہی سواری کے گزرنے کے وقت باہر نکل کر گستاخی کی تھی۔ ملکہ کو معلوم ہوا کہ سپہ سالار امبر کو مروانا چاہتا ہے تو انہیں فکر ہوئی اور مجھے بھیجا کہ معلوم کرو کہ امبر محفوظ ہے۔ رجال سمجھ گیا کہ شارمین جھوٹ بول رہی ہے۔ وہ دونوں ہی جھوٹ بول رہے تھے مگر دونوں ایک دوسرے کے جھوٹ سے بے خبر تھے۔ رجال نے شارمین سے کہا کہ وہ ملکہ عالیہ کا اس کی طرف سے شکریہ ادا کرے کہ انہوں نے اس کے بیٹی کا اتنا فکر کیا، اور وہ پھر رونے لگا۔ شارمین نے اسے تسلی دی اور جلدی سے باہر نکل گئی۔ کھجور کے درختوں تلے حبشی غلام گھوڑے لیے انتظار کر رہا تھا۔ شارمین گھوڑے پر سوار ہو کر رات کے اندھیرے میں گم ہو گئی۔ رجال نے بیوی کو جگا کر ساری بات بتائی تو اس نے بھی رب عظیم کا شکریہ ادا کیا کہ امبر کی جان بچ گئی اور وہ مصر سے نکل گیا۔ ملکہ مصر کو امبر کے گھر سے بھاگ جانے کا بڑا صدمہ ہوا۔ اس کا منصوبہ ناکام ہو گیا تھا۔ وہ امبر کو اپنے شاہی محل میں بلا کر وہ نشانیاں دیکھنا چاہتی تھی جو اس کے ننھے بچے کے جسم پر تھی، خاص طور پر وہ شاہی مہر کے بارے میں اس سے دریافت کرنا چاہتی تھی، مگر اس سے پہلے ہی امبر گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ ملکہ نفریتی کو اب یقین ہو گیا تھا کہ امبر ہی اس کا بیٹا ہے۔ اس نے سوچا کیوں نہ امبر کے باپ رجال کو بلا کر پوچھا جائے یہ بچہ اس نے کہاں سے حاصل کیا۔ اس خیال کے ساتھ اس نے شارمین کو دوسری بار وہاں روانہ کیا اور تاکید کی کہ رجال کو ساتھ لے کر ہی آئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد رجال ملکہ کے محل میں اس کے حضور کھڑا تھا۔ ملکہ نے بڑی مروت سے کہا، رجال، ہم تم سے ایک نہایت راز کی بات پوچھنے والے ہیں۔ ہمیں امید ہے تم ہم سے جھوٹ نہیں بولو گے۔ ضرور پوچھئے ملکہ عالیہ۔ یہ بتاؤ کہ امبر تمہارا لڑکا ہے؟ ملکہ عالیہ، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ امبر میرا ہی بیٹا ہے۔ یہی ایک میری اولاد ہے۔ آج سے 15 برس پہلے وہ میرے ہاں پیدا ہوا تھا تو میں نے دیوتاؤں کے حضور قربانی پیش کی۔ کیا تمہیں یقین ہے رجال کہ امبر تمہارا ہی بیٹا ہے؟ مجھے بالکل اسی طرح یقین ہے ملکہ عالیہ جس طرح میں آپ کے حضور کھڑا ہوں۔ تم جا سکتے ہو رجال۔ رجال کے جانے کے بعد ملکہ کا دماغ دو قسم کے حالات میں الجھ گیا۔
کبھی اسے خیال آتا رجال جھوٹ بول رہا ہے اور امبر اس کا بیٹا نہیں بلکہ مصر کا شہزادہ ہے، اور کبھی سے یہ وہم گھیر لیتا کہ ہو سکتا ہے امبر مصر کا شہزادہ نہ ہو۔ اس نے شارمین سے مشورہ طلب کیا۔ شارمین نے کہا، ملکہ عالیہ، اس کا فیصلہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ امبر یہاں موجود ہو اور ہم اس کی نشانیاں دیکھیں۔ مجھے یاد ہے شہزادے کے دائیں بازو پر سیاہ دل کا نشان تھا، مگر امبر تو مصر سے نکل چکا ہے۔ خود رجال کو معلوم نہیں کہ وہ کہاں چلا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے رجال جھوٹ بول رہا ہو، یہ کیوں کر معلوم ہو۔ وہ ابھی باتیں ہی کر رہی تھی کہ کنیز نے آ کر عرض کی کہ حبشی غلام زمرد شرف بازیابی چاہتا ہے۔ ملکہ نے اسے اندر بھجوانے کا اشارہ کیا۔ زمرد حبشی ملکہ مصر کا خاص غلام تھا اور وہ اس کے لیے محل کے اندر جاسوسی کرتا تھا اور اسے دشمنوں کی سازشوں سے باخبر رکھتا تھا۔ ملکہ نے پہلے ہی روز سے حبشی زمرد کو امبر کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا کام پر لگا رکھا تھا۔ زمرد حبشی نے جھک کر سلام کیا اور ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ ملکہ نے پوچھا، زمرد کیا خبر لائے ہو؟ زمرد حبشی بولا، ملکہ عالیہ کا اقبال بلند ہو۔ میرے جاسوسوں نے خبر دی ہے کہ امبر اس وقت ملک شام کی طرف سفر کر رہا ہے۔ ملکہ نے بتابی سے کہا، کیا یہ خبر سچی ہے زمرد؟ ملکہ عالیہ، میری اطلاع کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ ملکہ نے مسیری سے اٹھ کر کہا، زمرد فوراً اپنے ساتھ 2 آدمی لے کر ملک شام کی طرف روانہ ہو جاؤ اور امبر کو حاصل کر کے ہمارے حضور پیش کرو۔ جو حکم ملکہ عالیہ، اور سنو، امبر کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ بہتر ملکہ عالیہ۔ زمرد حبشی نے جھک کر 3 بار سلام کیا اور خوابگاہ سے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی ملکہ نے خوش ہو کر شارمین کی طرف دیکھا۔ شارمین، رب عظیم کی یہی مرضی ہے کہ مجھے میرا بچھڑا ہوا بچہ مل جائے۔ میرا بھی یہی خیال ہے ملکہ عالیہ، زمرد امبر کو ضرور لائے گا۔ زمرد برق رفتار شاہی گھوڑوں پر سوار ہو کر تعاقب کرے گا تو وہ ضرور امبر کو راستے میں پکڑ لے گا۔ رب عظیم نے چاہا تو ایسا ہی ہوگا۔ زمرد حبشی نے فوراً شاہی استبل سے برق رفتار عربی گھوڑے نکلوا کر ان پر زین کسی، اپنے ساتھ 2 آدمی لیے اور ملک شام کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ سارا دن گھوڑوں پر سفر کرتے رہے۔ شام کے وقت انہوں نے راستے میں ایک جگہ نہر کنارے پڑاؤ کیا اور گھوڑوں کو پانی پینے اور گھاس چرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ ایک پہر آرام کرنے کے بعد وہ رات کے اندھیرے میں دوبارہ اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ صحرا کے آسمان پر ستارے موتیوں کی طرح چمک رہے تھے اور ان کی ہلکی ہلکی روشنی میں صحرا کی ریت دھندلی دھندلی نظر آ رہی تھی۔ زمرد سارے راستے سے باخبر تھا، وہ ان راستوں پر کئی بار سفر کر چکا تھا۔ امبر اس سے 1 رات اور 1 دن آگے نکل چکا تھا، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ رام کیے بغیر سفر کرے، یہ فاصلہ پورا کر لے اور امبر کو شام پہنچنے سے پہلے ہی چاہ لے۔ اب ہم امبر اور اس کے غلام پولکا کی طرف آتے ہیں۔ انہیں مصر کے صحراؤں میں سفر کرتے ہوئے 1 دن اور 1 رات ہو گئی تھی۔ پہلی رات انہوں نے آرام بالکل نہیں کیا، وہ جلد از جلد مصر کی سرحدوں سے باہر نکل جانا چاہتے تھے، لیکن دوسری رات آئی تو وہ بے حد تھک چکے تھے۔ گھوڑوں کا بھی تھکن سے برا حال تھا۔ دور ریت کے ٹیلوں کے درمیان انہیں روشنی ٹمٹماتی نظر آئی۔ پولکا نے کہا، میرے آقا، دن رات سفر کرتے کرتے میری تو کمر ٹوٹ گئی ہے، کیوں نہ یہ رات کسی سرائے میں بسر کی جائے۔ امبر نے ریت کے ٹیلوں کی روشنی کی طرف دیکھا اور کہا، میں بھی تھک گیا ہوں، سامنے ضرور کسی سرائے کی روشنی ہے، چل کر معلوم کرتے ہیں۔ اگر یہ سرائے ہوئی تو رات وہیں بسر کریں گے اور اگلی صبح سفر پر روانہ ہوں گے۔ رب عظیم، یہ روشنی سرائے کی ہو۔ پولکا نے دعا مانگی اور امبر کے پیچھے پیچھے گھوڑا آگے بڑھا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ریت کے اس ٹیلے کے پاس پہنچ گئے جہاں روشنی ہو رہی تھی۔ کھجوروں کے درختوں میں گری ہوئی یہ ایک پرانی سی عمارت تھی جس کے باہر تاک میں مشعل روشن تھی۔ امبر اور پولکا نے گھوڑے ایک درخت سے باندھے اور دروازے پر دستک دی۔ کئی بار دستک دینے کے بعد ایک بوڑھی عورت نے آنکھیں ملتے ہوئے دروازہ کھولا اور پوچھا، تم لوگ کون ہو جو آدھی رات کو میری نیند خراب کرنے آئے ہو؟ امبر نے کہا، اماں، ہم مسافر ہیں اور شام کی طرف سفر کر رہے ہیں، ہم رات بسر کرنا چاہتے ہیں۔ پولکا نے پوچھا، اماں، کیا یہ سرائے ہے؟
बूढ़ी औरत ने कहा, ये सराय नहीं, लेकिन अगर तुम्हारे पास मुझे अनाम में देने के लिए सोने के 2 टुकड़े हैं तो मैं तुम्हारे सोने का और तुम्हारे घोड़ों के लिए चारे का इंतजाम कर सकती हूँ। हम तुम्हें सोने के सिक्के अभी दे देते हैं अम्मा, तुम हमारे लिए खाने पीने, सोने और हमारे घोड़ों के लिए चारे का इंतजाम करो। अंदर आ जाओ, बूढ़ी औरत ने कहा। अंबर उसका गलाम खोलकर इस पुरानी इमारत की ड्योढ़ी में दाखिल हो गए। यहाँ भी एक ताक में मशर रोशन थी। बूढ़ी औरत दोनों को एक कमरे में ले गई जहाँ जमीन पर सूखा घास बिछा हुआ था। तुम यहाँ आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाने को कुछ लाती हूँ। और घोड़ों का क्या होगा? पोल्का ने झट पूछा। उनका भी बंदोबस्त हो जाएगा, पहले तुम तो खाना खा लो। ये कहकर बूढ़ी औरत कमरे से बाहर निकल गई। तो दोस्तों, यहाँ तक की कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करिएगा, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत कीमती है, जिससे मुझे अंदाज़ा होगा कि मुझे इस कहानी को किस अंदाज में पेश करना है और कितना। तो अगली कहानी तक के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मिलूंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।